ہیں آ رہی ہے ایسی بیٹی نوحہ خانی کے لیے، آ رہی ہے ایسی بیٹی نوحہ خانی کے لیے، سوز جس کے دل میں ہے اور درد ہے آواز میں۔ میری مراد ہے کھنک جوشی سے، آپ کے جانے پہچانی بیٹی، آپ کے شہر کی بیٹی جو نوحے اور سلام پیش کرتی ہے ہر سال یہاں آ کر۔ میں بہت محبتوں کے ساتھ، بہت عقیدتوں کے ساتھ ایک بیٹی کی طرح سے آواز دے رہا ہوں کھنک جوشی کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ حسینی میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں جناب آغا سلطان جی کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ایک بار پھر حسین ڈے میں شرکت کرنے کا موقع دیا۔ میں اسٹیج پر موجود تمام معزز مہمانوں کی اجازت سے اپنی بات رکھنا چاہتی ہوں۔ ہر سال محرم کا مہینہ سانحہ کربلا کی المناک اور غم انگیز داستان کی یاد لے کر آتا ہے۔ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول اور جگر گوشائے فاطمہ حسین ابن علی نے اپنے خاندان کے ساتھ اپنی گردن کٹا دی۔ شہادت حسین نے سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود بھی اس تصور کو زندہ رکھا ہے کہ ناجائز ظالم اور فاسق و فاجر حکمرانوں کی اطاعت سے انکار پوری امت کا فرض ہے۔ معرکہ کربلا دو افراد یا دو گروہوں کی جنگ اقتدار نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اصول کی جنگ تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ آفتاب ہدایت ہے جس کی کرنوں سے صدیوں تک ظلمت شکست کھاتی رہی ہے۔ کربلا کا میدان ایک مکتب ہے جہاں سب سے پہلا سبق صبر، استقامت اور حق کے لیے قربانی کا ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنے اہل بیت کو بلکہ انسانیت کو ایک ابدی درس دیا۔ باطل کے سامنے سر جھکانا حرام ہے، چاہے سر کٹ جائے مگر جھکے نہیں۔ کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ کربلا کا سفر صرف ایک معرکہ نہیں تھا بلکہ ایک تہذیب کی بقا کی جنگ تھی۔ وہاں نیزے تھے، تلواریں تھیں، پیاس تھی، بھوک تھی، مگر حسین علیہ السلام کی پیشانی پر شکن نہ آئی۔ علی اصغر علیہ السلام کے گلے پر تیر چلا مگر حسین علیہ السلام کا عزم لرزا نہیں۔ آج بھی اگر انسانیت عدل کی تلاش میں ہے، مظلوم اپنے حقوق کے لیے صدائے احتجاج بلند کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا نام ایک مشعل راہ بن کر ابھرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ الفاظ صرف محبت کا اظہار نہیں بلکہ ایک روحانی نسبت، ایک فکری وراثت اور ایک دینی اصول کی سند ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عدل، رحم اور صداقت کی عملی تصویر تھی، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ان تمام اقداروں کی حفاظت کی آخری لکیر بن گئی۔ صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 1873 حدیث نمبر 36 میں رسول اللہ نے فرمایا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی و انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلا اللہ کی کتاب اور دوسرا میری اطرت یعنی اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں موجود ہے اور ہمارے لیے رسول اللہ کا عظیم تحفہ ہے۔ ہر سال مجھے یہ موقع فراہم ہوتا ہے کہ میں آپ سب کے سامنے آپ سب کے ساتھ ذکر حسین کروں، تو آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے نوکر کیسے ہوتے ہیں۔
جناب سلیم جاوید کے الفاظ: سراپا عجز کے پیکر حسین کے نوکر، ہے مفلسی میں تونگر حسین کے نوکر، یہ روشنی بھی انہیں کربلا سے ملتی ہے، اسی لیے ہے منور حسین کے نوکر۔ ادب سے فرش عزا پر غریب آنکھوں سے لٹاتے رہتے ہیں گوہر حسین کے نوکر۔ علی کے گھر میں سلامی کو روز آتے ہیں، نبی کے گھر کے کبوتر حسین کے نوکر۔ در حسین سے خیرات ملتی رہتی ہے، کہاں بھٹکتے ہیں در در حسین کے نوکر۔ قسم خدا کی زمانے پہ راج کرتے ہیں، علی کے در کے گداگر حسین کے نوکر۔ سلیم سنت سرکار کر رہے ہیں ادا، شکم پہ باندھ کے پتھر حسین کے نوکر۔